قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مودی کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں جیسے عالم اسلام کے لیے کوئی غیبی مدد آن پہنچی ہے۔ وقت بدل گیا ہے۔ آج سے پہلے جو حالات انڈیا کے تھے اس سے قبل تاریخ میں ایسے نہ تھے۔ ننھے معصوم بچے کے سامنے اس کے نانا پر گولیاں چلانے کا قہر اب مودی کا مقدر بن چکا ہے۔ بڑے پاپا تھے نا صبح آپ کے ساتھ، ان کو کیا کیا؟ ہاں؟ کیا تھا؟ کس نے مارا؟ عالمی عدالت انصاف نے مودی کے خلاف بڑا فیصلہ کر لیا۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے اب مودی کو جہاں عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، وہیں انڈیا کے خلاف اقوام متحدہ کی طرف سے مقبوضہ وادی سے متعلق بڑا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 ختم کر کے مودی نے چین کا راستہ خود صاف کر دیا۔ یہی وجہ ہے اب چین پاکستان مل کر پورا کشمیر فتح کریں گے۔ کشمیر کی تقدیر بدلنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ننھے بچے کے سامنے اس کے نانا کے قتل نے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ننھے بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ روس، امریکہ، فرانس سمیت عرب ممالک نے بھی وادی میں ہونے والے مظالم کے خلاف مودی کو کھڑی کھڑی سنا دی ہیں۔ کیا اب پوری دنیا میں انڈیا کا بائیکاٹ ہونے جا رہا ہے؟ کیا عرب ممالک مودی کے ساتھ اپنے تجارتی لین دین بند کرنے لگے ہیں؟ کشمیر کا معاملہ اب مودی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا ہے۔ معصوم بچے کے نانا کے قتل کے بعد پاکستان نے بھی کون سا اہم فیصلہ کر لیا ہے، ویڈیو میں تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ معصوم بچے نے دل دہلا دینے والے واقعے سے متعلق بھارتی جارحیت کی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ بھارتی ظلم کے خلاف کیا دنیا کو اس سے بھی بڑی کوئی گواہی چاہیے؟ ننھے بچے کی ویڈیو نے عالمی طاقتوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی گئی، جس میں قابض بھارتی فورسز نے ایک معمر کشمیری شہری کو 3 سالہ معصوم بچے کے سامنے شہید کر دیا۔ اس کا کمسن نواسہ نانا کے سینے پر بیٹھ کر زاروں کتار روتا رہا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اس واقعے کو کراس فائرنگ قرار دے دیا۔ بھارتی فورسز کے مطابق ان پر مسلح گروہ کی جانب سے حملہ کیا گیا اور جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی جانب سے بھی گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں بزرگ شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ویسے تو انڈیا کے وزیر اعظم مودی کے دماغ میں بھی گوبر بھرا ہوا ہے، اس کی فوج بھی ویسے ہی ہے۔ جھوٹ اور کہانی گڑھتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی فوج پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا 3 سال کے معصوم بچے کو بھی ساتھ لاتا ہے؟ حد ہے ویسے جھوٹ کی بھی۔ پاکستان کی شاہ رگ جو کہ ہندو بنیے کے قبضے میں پچھلی کئی دہائیوں سے ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہی ہے، لاکھوں بے گناہ کشمیری ان گنت مظالم کا شکار ہو رہے ہیں۔ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، لیکن انسانی عالمی حقوق کی تنظیمیں خواب خرگوش میں محو ہیں۔ یورپین ممالک بالخصوص غیر مسلم ممالک میں ایک جانور بھی مر جائے تو یہ نام نہاد تنظیمیں ہاتھ میں موم بتیاں پکڑ کر سوگ منانے میں مصروف ہو جاتی ہیں، لیکن ایک ایسی وادی جو کہ کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ تنظیمیں تمام انسانوں کے لیے بنی ہیں یا صرف غیر مسلموں اور جانوروں کے لیے؟ شہید بزرگ شہری کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہمارے نانا گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے جان بوجھ کر اپنی وحشت پھیلانے کی خاطر ان کو جان سے مار ڈالا۔ شہید نانا کی لاش کے سینے پر بیٹھ کر آہو بکا کرنے والے بچے ایاز جہانگیر کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے، جس میں خاتون اس سے پوچھتی ہیں
کہ بڑے پاپا صبح اس کے ساتھ تھے، پھر بعد میں کیا ہوا، جس پر معصوم ایاز جہانگیر کہتا ہے کہ ان کو انہوں نے مار دیا۔ خاتون کے دوبارہ پوچھنے پر ایاز جہانگیر کہتا ہے کہ بڑے پاپا کو پولیس نے ٹھا کر کے مار دیا۔ دنیا پاکستان کے موقف سے اختلاف تو کر سکتی ہے، مگر اس معصوم بچے نے اپنے انداز میں جس طرح واقعہ بیان کیا ہے، اس سے مکرنا بھارت کے بس کی بات نہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے معصوم ننھے بچے کے سامنے اس کے نانا کی ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے مودی کو طلب کر لیا ہے، جہاں مبصرین کا کہنا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ مودی کے احکامات پر ہی عمل پیرا ہوتے ہوئے فورسز نے بزرگ شہری پر گولیاں چلائیں، جس کا براہ راست قصوروار کوئی اور نہیں، مودی ہی ہے۔ معصوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم بھارت کے جارحانہ حربوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کشمیر جنت بے نظیر وادی، جہاں پاک نفوذ عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، تو کبھی معصوم بچے موت کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، کہیں ماؤں کے لال خون میں نہاتے ہیں، تو کبھی قابل احترام بزرگ اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ اب یہ کیس عالمی عدالت انصاف تک جا پہنچا ہے، جہاں عین ممکن ہے مودی کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ کشمیری آج بھی راہیں تک رہے ہیں کسی مسیحا کی، جو آ کر ان ظالموں کے ہاتھ کو روکے گا، کسی ارطغرل غازی کی جو اپنی تلوار سے ظالموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بطور پاکستان کی شاہ رکھ کے پاکستان کی ذمہ داری ہے مظلوموں کی آواز کو سن کر خاموش نہ بن جائے، بلکہ ان کے مظالم کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول تک کاوشوں کو تیز تر کرے، تاکہ معصوم کشمیریوں کا بہتا لہو رک سکے اور ظالم درندوں سے کشمیریوں کو چھٹکارا مل سکے۔ وادی کے مظلوموں کی آزادی کے لیے بہایا گیا خون کا ایک ایک قطرہ رنگ لائے گا، اور شہداء کی قربانیوں کا ثمر وادی کی آزادی کی صورت میں ضرور ملے گا۔ دوسری ایک اور بڑی خبر کے مطابق چین نے لداخ کے بعد سلامتی کونسل میں بھی انڈیا کو شکست دے دی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج حملے پر مذمتی بیان رکوانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سلامتی کونسل کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی مذمت، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ سلامتی کونسل نے دہشت گردی میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے شکنجے میں لانے پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل میں اس مذمتی بیان کا مطالبہ چین کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کی حال ہی میں غیر مستقل نشست سنبھالنے والے بھارت کے علاوہ تمام کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس مذمتی بیان کی حمایت کی۔ بھارت نے سلامتی کونسل کے مذمتی بیان کو رکوانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم بھارت کی منفی سفارتکاری کے باوجود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، صدر جنرل اسمبلی اور کئی ممالک پہلے ہی اس واقعے کی مذمت کر چکے ہیں۔ چلتے چلتے ایک اور بڑی خبر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ مقبوضہ وادی میں معصوم ننھے بچے کے سامنے اس کے نانا کے قتل پر اقوام متحدہ کی طرف سے بھی انتہائی سخت ایکشن لے لیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ننھے بچے کے سامنے اس کے نانا کو مارنے کی بھارتی شفاقیت پر اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان اقوام متحدہ جنرل سیکرٹری اینٹو گوتریس کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور مزید اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اس واقعے کے ذمہ داروں کا فوری احتساب ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مودی پر بجلیاں گراتے ہوئے کہا، مقبوضہ وادی میں بھارت کی پابندیوں کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ دنیا میں ہر جگہ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آزادانہ احتجاج کا حق ملنا چاہیے۔ عرب ممالک نے بچے کے ساتھ آنے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر مودی سرکار ایسے ہی کرتی رہی تو ایک دن آئے گا جب عرب ممالک انڈیا کے ساتھ اپنے تجارتی روابط یا تو ختم کر لیں گے یا محدود کر دیے جائیں گے۔ اس تمام صورتحال میں اگر تمام مسلم ممالک مل کر
OIC के प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एक आवाज़ बन जाएं, तो मेरा यकीन है कल आज़ाद होता कश्मीर आज ही आज़ाद हो जाएगा। सिर्फ मोदी सरकार को 57 इस्लामी ममालिक का एक झटका ही काफ़ी है, फिर आप देखेंगे कैसे मोदी भागता हुआ मुस्लिम ममालिक के पाँव में गिर जाएगा। भारत की इकोनॉमी इस वक्त वैसे ही डामाडोल है। अगर मोदी अपनी हरकतों से बाज ना आया तो एक दिन आएगा जब मोदी हिंदुत्व की सोच को लेकर पूरे भारत को दुनिया में तन्हा कर देगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।